بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. گرامی قدر حاضرین و سامعین، 17ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ الحج، اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات مقدسہ اس وقت کی نشست میں تلاوت کی ہے. سورۃ الحج مدنی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 2 مضامین اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. پہلا مضمون تو نام ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حج سے متعلقہ احکام، اور نمبر 2 قیامت. مگر عجیب بات یہ ہے کہ حج سے متعلقہ اور حج کی فرضیت اور حج کے مناسک زیادہ سے زیادہ وہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں ذکر ہے. اس سورہ مبارکہ میں حج کا بیان بہت تھوڑا سا ہے. ایک رکوع ہے، اس ایک رکوع میں بھی مکمل بیان حج کا نہیں ہے. کچھ تو شرک پر رد ہے اور مثالوں سے سمجھا کر توحید کو بیان کیا گیا اور شرک کو رد کیا گیا، اور کچھ حج سے متعلقہ احکام ذکر کیے گئے. لیکن جو زیادہ مضمون اس سورہ مبارکہ میں ہے وہ قیامت اور قیامت پر دلائل ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نام تو اس کا سورۃ الحج ہے، مگر بیان اس میں قیامت کا ہے اور زیادہ تر قیامت کے دلائل ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کی نشست میں حج سے واپسی کے کچھ حالات اور حج کے سفر سے حاصل ہونے والے اہم سبق، جن میں میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سب کے لیے رہنمائی ہے، رہبری ہے. انشاءاللہ وہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ سفر حج کا بہت گہرا تعلق قیامت کے ساتھ ہے. اسی لیے سورۃ الحج میں قیامت کو بیان کیا گیا. آغاز ہی سے یہ مضمون ہے، یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے سب کے سب لوگوں، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت عبرتناک چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن ایسا ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور ہر حاملہ اپنے بچے کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی سی حالت میں مدہوش ہوں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اور پھر اس کے بعد فوری فرمایا ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے واقع ہونے میں شک ہے
تو سنو دلیل، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، اور ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں ماں کے رحم میں ٹھہرایا ہے، اور وقت مقررہ کے بعد ہم نے تمہیں باہر لایا ہے، اور پھر ہم نے تم میں سے بعض کو جوانی میں موت دے دی اور بعض کو بڑھاپے تک پہنچایا ہے۔ یہ سب کچھ جو ذات کر سکتی ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ یوں قیامت کو سمجھایا انسان کی تخلیق کو ذکر کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حج کے سفر کے ساتھ قیامت کے منظر کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کیسے؟ پوری دنیا سے انسان مختلف زبانوں میں، مختلف رنگوں والے، مختلف شکلوں والے، مختلف قوموں والے، مختلف قبیلے والے، مختلف وطنوں اور علاقے والے، مختلف مزاج والے، سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اور یہ اجتماع جو ہوتا ہے، یہ اجتماع قیامت کے دن روز محشر کے اجتماع کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن جو روز محشر کا اجتماع ہوگا اس میں بھی سب کے سب حاضر ہوں گے، پوری کی پوری انسانیت آئے گی، کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، اور اس موقع پر بھی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، گو کہ سارے نہیں آتے لیکن ایک منظر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو سارے کے سارے ننگے پیر ہوں گے اور ننگے جسم ہوں گے، اور پوچھا گیا اللہ کے رسول ننگے پیر اور ننگے جسم ہوں گے تو کیا کوئی کسی کو دیکھے گا؟ نہیں۔ فرمایا کسی کو دیکھنے کا ہوش کہاں ہوگا، بے پردگی کا ہوش کہاں ہوگا، ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک نفسا نفسی کی کیفیت میں مبتلا ہوگا۔ تو اسی طرح سے حج کا جو سفر ہے اس میں بھی سب کے سب ایک لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک لباس بھی اس لیے پہننے کا حکم ہے تاکہ بے پردگی نہ ہو، اور پیروں سے بھی ننگا کر دیا، اتروا دیے جوتے بھی، صرف پٹی کے چپل پہنوا دیے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ پیر گندے نہ ہوں، اللہ کے سامنے عبادت اور بندگی کے لیے کھڑے ہو سکو۔ ہمیشہ سر ڈھک کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، آج سر کھلا رہے گا، سر سے عزت کی ٹوپی، پگڑی، عزت کا تاج، سب کچھ اتارنا ہے۔ آج سلا ہوا کپڑا کوئی جسم پر نہیں ہونا چاہیے، کفن کی طرح دو چادریں صرف اپنے سطر کو چھپانے کے لیے لپیٹو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ تو جس طرح سے قیامت کا منظر ہوگا اسی طرح سے حج کا یہ موسم اور حج کا یہ موقع وہ قیامت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس طرح سے قیامت میں سب کے سب انسانوں کی ایک آواز ہوگی، نفسی نفسی، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ یہاں پر بھی سب کے سب انسانوں کی ایک آواز ہے، لبیک 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 اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ آج بیوی بھی نہیں یاد آ رہی، بچے بھی نہیں یاد آ رہے، بیوی ساتھ بھی ہے، بول بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، محبت کا بول بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کا تعلق اور میلاپ قائم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ نفسی نفسی ہے۔ ایک ہی آواز ہے، لبیک، میں آ گیا، میں آ گیا، میں آ گیا تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے منانے کے لیے، اے اللہ میں آ گیا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، میں گناہوں کا ڈھیر لے کر اے اللہ تیرے دربار میں آ گیا، لا شریک لک، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، اے اللہ ساری سلطنت تیرے لیے ہے، ساری بادشاہت تیرے لیے ہے، میری بادشاہت ختم، میرا اختیار ختم، ان الحمد والنعمت والملک، سب کچھ اے اللہ تیرا ہے،
ساری نعمتیں تو نے عطا کی، میں مالدار ہوا نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے، یہ بھی تیرا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سلطنت اور بادشاہت اور میرا اختیار، کمپنی کا مالک ہوں، فیکٹری کا مالک ہوں، میرے ماتحت 50 لوگ، میرے ماتحت 100 1000، یا میں ملک کا سربراہ ہوں، قوم کا لیڈر ہوں، نہیں نہیں اے اللہ ساری سلطنت تیری ہے، میرا کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اس میں لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں، نہ میں شریک ہوں، میری کیا حیثیت کہ میں آپ کے ساتھ شرکت کروں ان تمام چیزوں میں۔ ایک ہی آواز ہے، جس طرح سے قیامت میں نفسا نفسی کی آواز ہوگی، اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک ہی آواز ہے، لبیک 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 لبیک۔ ہر طرف یہ آواز، چھوٹا بھی، بڑا بھی، کالا بھی، گورا بھی، سفید بھی، اور جناب افریقہ کا بھی دیکھو، پاکستان کا بھی دیکھو، انڈیا کا بھی دیکھو، کس زبان کا کوئی نہیں معلوم، اس کی زبان کا ایک لفظ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میری زبان کا ایک لفظ اسے نہیں سمجھ میں آ رہا، مگر ایک بات میں ہم دونوں شریک ہیں، وہ بھی لبیک پڑھ رہا، میں بھی لبیک پڑھ رہا، وہ بھی اللہ کا نام کہہ رہا، میں بھی اللہ کا نام کہہ رہا، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر جھوم جاتا ہے، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر جھوم جاتا ہے۔ تو یہ ایک تصور قائم کیا جا رہا ہے قیامت کا، کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوں اور میدان محشر کا منظر پیش کریں، میدان محشر کا منظر پیش کریں۔ تو اس لیے اس کا نام سورۃ الحج تو رکھا گیا، مگر ہیں اس میں قیامت سے متعلقہ احکام، قیامت کے دلائل ہیں سورۃ الحج۔ اور پھر ایک تیسری چیز اس موقع پر دیکھنے کی یہ آتی ہے کہ جب ہر کوئی تھک جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی نفسا نفسی ہی کی کیفیت بن جاتی ہے۔ بسا اوقات روڈ پر پڑے ہوئے آدمی کی آپ مدد نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ آپ خود اس وقت مدد کے محتاج، آپ خود چلنے میں اتنے تھک چکے ہیں، چور ہو چکے ہیں کہ آپ خود مدد کے محتاج ہیں، آپ دوسرے کی کیا مدد کریں۔ تو یہ منظر بھی آنکھوں سے دیکھا، اور اس موقع پر ساتھیوں سے اس بات کا مذاکرہ کیا کہ دیکھو یہ سورۃ الحج میں جو قیامت کے سورۃ الحج میں جو قیامت کو ذکر کیا گیا، اسی لیے ذکر کیا گیا، جاؤ اس کو اٹھاؤ تو صحیح، کون اٹھائے گا؟ ایسی نفس نفسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الحج اور قیامت کا جوڑ آپس میں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، اللہ کرے میرے دل میں اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اس بات کو میں نے بہت اہمیت کے ساتھ وہاں حاجیوں کے سامنے بھی ذکر کیا ہے، اللہ کرے ان کے دلوں میں بھی بات بیٹھ جائے، اور بہت بار بار موقع ملا باتیں ان سے کہنے کا، اور حج سے متعلقہ اور دیگر تمام احکام بیان کرنے کا۔ ایک بات وہ یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو سارے حاجی مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانہ ہوتے، اور مینا میں کیا ہے؟ خیمے لگے ہوئے ہوتے، گھر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن تمہارے گھر کیا ہیں؟ قرآن کریم میں سورۃ النحل میں گھروں کی اقسام بیان فرمائیں۔ گھر پکا بھی ہو سکتا ہے، اور گھر کچا بھی ہو سکتا ہے۔ کیسا کچا؟ ٹینٹ، خیمہ، یہ بھی گھر ہے۔ یہاں تک کہ بکریوں کے بالوں سے بنائی گئی چھت، وہ بھی گھر ہے۔ بھیڑوں اور اونوں کی اور اونٹوں کی اون سے بنائی گئی چھت، وہ بھی گھر ہے۔ یہاں تک کہ غار جس میں آدمی اپنا سر چھپا سکے، اگر وہاں آدمی کوئی دیر کے لیے آرام کرتا ہے تو وہ اس کا گھر ہے۔ کوئی گھر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عالیشان محل ہو، کہا یہ سب گھر ہیں، اور یہ گھر اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں سکون کا ذریعہ۔ تو ہم نے اس موقع پر ساتھیوں سے یہ عرض کیا کہ دیکھو مکہ مکرمہ سے جب مینا کی طرف نکلے، اور مینا میں ہر آدمی کو جب اپنا اپنا خیمہ مل گیا، خوش ہو گیا۔ کیوں جی؟ سکون آ گیا، ہر کوئی اپنے خیمے میں آیا، بیٹھا، سانس لی، پانی پیا، اور اس کے بعد آرام کیا، ذکر و اذکار کیے، نمازیں پڑھیں،
مگر 8 ذی الحجہ کو ظہر پڑھیں گے، عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے، اور 9 ذی الحجہ کی فجر بھی پڑھیں گے۔ خیمہ مل گیا، گھر تو مل گیا، سکون بھی ہوا، مگر ہر آدمی کا دل یہاں نہیں لگے گا، اس لیے کہ اس گھر کو دوام نہیں ہے۔ یہ گھر کتنے وقت کے لیے ہے؟ 5 نمازوں کے لیے۔ یہ تصور ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا بتائی جا رہی ہے آپ کو۔ یہاں دل نہیں لگانا ہے، بس 5 نمازیں پوری کر کے چھوڑ کے آگے نکل جانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 9 کی فجر ہوئی، فجر پڑھ کے اب چلے جاؤ عرفات میں۔ عرفہ کے میدان میں پہنچے، تلاش کیا، خیمہ ملا، خوشی بے انتہا جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر مل گیا، سکون آئے گا، آرام کریں گے، وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ کو یاد کیا، ذکر و اذکار کیے، اعمال کیے، لیکن ہر آدمی وہاں اپنا دل نہیں لگائے گا، سامان بھی اپنے پاس رکھے گا کہ کہیں گم نہ ہو جائے، اور سامان کا بھی خیال رکھے گا کہ مجھے آگے جانا ہے، یہ میری جگہ نہیں ہے۔ وہاں بھی آدھا دن یا دن گزارنا ہے، زوال کے بعد سے تھوڑی سی محنت کرو، جاہدو فی اللہ حق جہادی، اللہ کو پانے کی محنت کرو۔ وہ محنت حاجی عرفہ میں کرتے ہیں اللہ کو پانے کی، وہ بھی وہ کرتے ہیں جو سیکھ کر جاتے ہیں، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ عرفہ میں کیا کرنا ہے، 9 ذی الحجہ کا کیا عمل ہے، زوال سے لے کر غروب تک یہاں کیا کرنا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں کیا کیا تھا۔ جو کوئی سیکھ کے جاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے، یا جس کے ساتھ، جس گروپ کے ساتھ کوئی علماء ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر مجمع کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ وقوف عرفہ ہو گیا، اب جیسے ہی غروب آفتاب ہوا تو پتہ چلا کہ یہ جو گھر خیمہ جس کو ہم نے سکون کا ذریعہ سمجھا تھا، دوام اس کو بھی نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑنا پڑ گیا، اس کو بھی چھوڑنے کا حکم آ گیا۔ اب چلو جی مزدلفہ پہنچو، مغرب اور عشاء وہاں ملا کر پڑھیں گے۔ آج حکم یہ ہے کہ کبھی بھی نمازیں وقت سے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، بر وقت نماز پڑھنی چاہیے، لیکن آج جو نمازیں فرض کرنے والی ذات ہے، آج اس کا حکم ہے، آج میرا حکم آج یہ ہے کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ آج تم راستے میں پڑھو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، آج مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھو گے تو گنہگار ہو، آج مغرب کو عشاء کے وقت میں جا کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ حکم ماننے کا نام ہے دین، اطاعت کا نام دین ہے، مان لینے کا نام دین ہے۔ ایسے کرو جی ایسے کر لیں گے، ایسے کرو جی ایسے کر لیں گے، چون چراں کرنے کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ یہ حج سمجھا رہا ہے، یہ حج سے یہ فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا تو ضروری سے ضروری چیز پیچھے ہو گئی، اس کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ پہنچ کر کھلے آسمان کے نیچے، اب یہ مشق آئی، کھلے آسمان کے نیچے۔ پہلے تو خیمے آپ کے گھر تھے، سکون کا ذریعہ تھے، اب آسمان آپ کے گھر کی چھت ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر آسمان کے نیچے آپ کو جگہ مل جائے اور زمین کے اوپر آپ کو جگہ مل جائے تو جب بھی اللہ کا شکر کرنا لازم اور واجب اور ضروری۔ یہاں کوئی خیمہ نہیں۔ پہنچے مزدلفہ میں، خوش ہو گئے، کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ مٹی پر۔ سب کے سب مالدار، غریب، امیر، سب کے سب ایک ہی لباس میں مٹی پر لیٹنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی جگہ مل جائے مٹی پر تھوڑا سا آرام کر لوں، مغرب پڑھ لوں، عشاء پڑھ لوں، مغرب عشاء دونوں نمازیں پڑھ لیں، سانس لیا، آرام کیا۔ وہ بھی آرام، جو جلدی پہنچ آئے ان کو آرام کا موقع ملا، جو رات تاخیر سے پہنچے ان کو نہیں ملا، جو بالکل صبح کے وقت پہنچے ان کو بالکل وہ بھی نہیں ملا۔ اب جب نہیں موقع ملا تو یہ تھکن ہے، یہ میدان محشر کا تصور ہے، وہاں کوئی سونا نہیں ہوگا۔ اور پھر صبح ہوئی 10 ذی الحجہ، چلو
اب پتہ چلا کہ یہ جس کو ہم نے آسمان کو اپنی چھت سمجھا تھا اور زمین کو اپنا فرش سمجھا تھا، یہ بھی اپنا نہیں ہے، چھوڑو اس کو بھی۔ کہاں جائیں؟ مینا پہنچ۔ واپس مینا آئے، اپنے خیمے دیکھے، خوش ہو گئے۔ سب کے سب حاجی جب واپس مینا پہنچتے ہیں اور اپنے خیموں میں پہنچتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے گھر پہنچائے، ایسی خوشی ہوتی ہے۔ خیمے کی گلی مل گئی، بڑی خوشی کی بات ہے، خیمہ مل گیا۔ خیمے میں داخل ہوئے، تھوڑا سا آرام کیا، استراحت کی، ناشتہ کیا، اور پھر اب کیا کرنا ہے؟ اب نکلو آگے، رمی کرنی ہے۔ آج سنت ابراہیمی زندہ کرنی ہے۔ اللہ قدردان ہے ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کے لیے اس کو کرنا، ادا کرنا واجب قرار دیا۔ آج صرف ایک کو مارنے کا حکم ہے، ایک پتھر کو، ایک شیطان کو مارنے کا حکم ہے، ایک ہی کو سارا مجمع مارے گا، تینوں کو نہیں۔ یہاں اسلام کی یکسانیت اور اسلام کا اتحاد اور اسلام کا باہمی متحد ہونا نظر آتا ہے آدمی۔ کالے بھی، گورے بھی، سفید بھی، عرب بھی، عجم بھی، مختلف قوموں کے سب نے ساتھ ساتھ کنکر مارنے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں، سب کے سب نے ساتھ مارنے۔ سبحان اللہ۔ اور اس موقع پر جو کلمات کہلوائے گئے، میں بار بار کہتا رہا دوستوں سے، ساتھیوں سے، کہ یہ جو کلمات کہلوائے جا رہے ہیں، ان کلمات کی تہ اور حقیقت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آدمی کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تکبیرات تشریق آپ نے کہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کے لیے لٹایا تھا تو کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، اور فرشتے حیرت سے دیکھ رہے کہ آج ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، اللہ کے نام پر آج اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹی کی محبت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ یہ تصور ہے۔ کبھی ہم نے سوچا جانور ذبح کرتے وقت اس کی محبت، مال کی، جان کی محبت کچھ چیز نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ ہم 10 بار اقرار کرتے ہیں اللہ بڑا ہے، مگر میں بھی تو کچھ ہوں نا، میں بھی تو کچھ ہوں، مجھے بھی تو دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ نخلع ونترک من یفجرک، روزانہ دعائے قنوت میں یہ اقرار کرتا ہے، عہد کرتا ہے، نخلع، علیحدہ ہو جاتے ہیں ہم اس شخص سے، چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو، میں یفجرو کا، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھتے۔ یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دعائے قنوت میں روزانہ ہم پڑھتے ہیں نا، نخلع ونترک من یفجرک، علیحدگی اختیار کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو آپ کا نافرمان ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اے اللہ میری اس سے دوستی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو بڑا ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت اور تعلق کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اے اللہ تو بڑا ہے۔ میرا مال کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اقتدار کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اے اللہ تو بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبیرات تشریق آپ کہہ چکے ہیں، کیا اس وقت یہ تصور تھا؟ ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر حاضر ہوئے، جیسے ہی لا کے حاضر کیا تو فوری جبریل علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ ہاں، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ اس کے نام پر اولاد بھی قربان، اس کے نام پر مال بھی قربان، اس کے نام پر جان بھی قربان، اس کے نام پر عزت بھی قربان، اس کے نام پر اقتدار بھی قربان، اس کے نام پر سب کچھ قربان۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ اکبر، وہ کبریائی تو اسی اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا
کہ میرے ابا نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جبریل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قربانی اللہ نے قبول کر لی اور مجھے زندہ بھی بچا لیا، قربانی بھی قبول کر لی، اللہ اکبر، اے اللہ ساری بڑائی تیرے لیے ہے، تو یہ کر سکتا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اے اللہ ہماری قربانی قبول ہو گئی، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے۔ ان کلمات کے ساتھ جب رمی آدمی شیطان کو کنکر پھینکتا ہے نا تو رضن للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، رضن للرحمن ورغمن للشیطان، یہ زبان پر نعرہ ہوتا ہے، رضن للرحمن، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، ورغمن للشیطان، اور شیطان کو دھدکارنے کے لیے، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ حدیث پاک بھی آتا ہے براہ راست یہ کنکر اس ظالم شیطان کو لگ رہے ہوتے اور اس کی وہ ذلت اور وہ رسوائی ہوتی ہے، لیکن یہ جذبہ پہلے اندر موجود ہو، اور یہ نہیں کہ جناب وہ بڑے بڑے پتھر اور جوتے اور کیا جہالت کی حرکتیں جس کو کہتے ہیں نا جہالت، اس طرح سے بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ چونکہ سیکھ کے مسائل احکام نہیں جاتے، جب وہ جہالت کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان تو ہنس رہا ہوتا ہے، دیکھو ان کو نبی نے کیا بتایا اور ان کو ابراہیمی سنت کیا ملی اور یہ کیا کر رہے ہیں، یوں کنکر آپ مارتے تھے ایسے ایسے ایسے، یہ انگوٹھے پر رکھ کر شہادت کی انگلی سے ایسے، چلو فقہا نے گنجائش دی کہ ایسے اگر نہ پہنچ سکے نہ لگ سکے اس لیے کہ رش ہے تو آپ ایسے مار لو، جیسے آدمی پتھر پھینکتا آہستہ سے، اور ہر پتھر کے ساتھ اللہ اکبر رضن للرحمن ورغمن للشیطان، اللہ اکبر رضن للرحمن ورغمن للشیطان، رضن للرحمن ورغمن للشیطان، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، یہ ہے اصل۔ لیکن جو سیکھ کے گئے ہیں یا سیکھ کے جاتے ہیں یا جن کو تربیت دی گئی ہے تو وہ تو صحیح کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر ادھر سے وہ شیطان وہاں کوئی نہیں ہے، ستون ہے، وہ ستون کی بھی مووی بنا رہے ہیں اور اپنے بھی ساتھ بنا رہے ہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں، بہت سارا مجموعہ اس چکر میں لگا ہوا ہے، اور اس عبادت کی جو روح تھی اور جو مغز ہے جو جان ہے تباہ ہو جاتی ہے، ورنہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، ساری کی ساری انسانیت ایک عمل میں لگی ہوئی ہے، یا اللہ تیری کبریائی، یا اللہ تیری عظمت، اے اللہ اس دین اسلام کا اتحاد اور یکسانیت کہ سب کے سب ایک ہی کام میں لگے ہوئے، پھر یہاں سے نکلو جاؤ جا کے طواف کر کے آؤ، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، قربانی، اب قربانی ذبح کرو، قربانی ہو گئی، جاؤ اب میل کچیل اتارو، اب حکم ہے میل کچیل اتارنے کا، اب ایک آدمی کہے نہیں یار میں 2-4 دن اور اسی طرح سے رہوں گا، نہیں، اب حکم ثم لیقضوا تفثهم، میل اتارو، نہاؤ جا کے، ولیوفوا نذورهم، اپنی نظروں کو پورا کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور جاؤ جا کے طواف زیارت کر کے آؤ، اور اللہ کے گھر کے پھر پھیرے لگاؤ، پھر چکر لگاؤ، اور پھر جا کے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرو۔ اس لیے جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کو راضی کرنے کی انتہا اور جہد کر دو، اور طواف کے دوران بھی نیچے دیکھتے ہوئے اس کو عبادت سمجھتے ہوئے، اور الطواف صلاۃ، حدیث میں آتا ہے طواف وہ نماز کی طرح ہے، جیسے بغیر وضو کے نماز جائز نہیں، طواف بغیر وضو کے جائز نہیں ہے، اور طواف میں بات چیت اور جناب دنیا کی کہانیاں سنانا اور فون کانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہونا اور پھر جناب مووی بن رہا ہونا، یہ کیا طواف ہے بھائی، یہ کون سا طواف ہے؟ اب یہاں سے اللہ کو راضی کیا، پھر یہاں رات کو نہیں رکنا ہے، چلو واپس مینا، چلو مینا میں جا کے رات گزارنی ہے، پہنچے سارے دن کے تھکے ہوئے، مگر اب مکہ میں جہاں رہائش ہے، ہوٹل ہے، وہاں نہیں ٹھہرنا وہیں جا کے مینا میں، یہ اللہ کے حکم کے پیچھے بھاگنا ہے، ادھر بھاگے، یہاں سے حکم ہے واپس وہاں جاؤ، چلو جی وہاں چلے،
یہ ہے حکم، یہ حج سکھاتا ہے۔ پھر مینا میں پہنچے اور بڑی دیر سے جناب خیمہ تلاش کیا، خوشی ہوئی جناب چلو جی خیمہ مل گیا۔ پھر 12ویں کی رمی کر لی، یعنی 11ویں کی رمی آج تینوں کو مارنا ہے، ہر ایک پر آ کے 7 کنکر مارنے ہیں، اور پہلے 2 کو مارنے کے بعد کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، تیسرے کو مارنے کے بعد دعا بھی نہیں کرنی۔ جہاں دعا کرنے کا حکم ہے وہ دعا کریں گے، جہاں نہیں حکم ہے نہیں کریں گے۔ یہ جذبات بنانے ہیں کہ تمہیں مان کے چلنا ہے، تمہیں اپنی عقل پر نہیں چلنا کہ یہ کیا بات ہے، پہلے 2 پر دعا کرتے ہیں تو تیسرے پر بھی کر لیں، پہلے دن صرف 1 کی رمی ہے تو وہاں پر بھی دعا کر لیں، نہیں، خلاف سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو تمہیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا، اپنی عقل کو نہیں لڑانا، تم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، بس اپنے جذبات کو ادھر فنا کرنا ہے، ادھر مٹا دینا ہے اپنے آپ کو۔ پھر اس کے بعد 12ویں کی رمی بھی کر لی، اب اختیار دے دیا، اب تمہیں اختیار دے دیا، ایک چیز کا اختیار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، پیچھے کے کام سارے لازمی کر دیے تھے، آج ایک دن اختیار دے دیا کہ 13ویں کی رمی کر کے آؤ تو اچھی بات ہے، فضیلت ہے، نہیں کر کے آؤ گے حج پورا ہو جائے گا، مگر 13ویں کی رمی کرو گے تو فضیلت ہے۔ اب یہ پاک پروردگار اختیار دے کر بھی آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھتے ہیں جہاں اس بندے کو اختیار ملتا ہے وہاں میری رضا کو ترجیح دے گا یا اپنی خواہش کو ترجیح دے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنا واجب؟ بولو نہیں واجب ہے نا بھائی، ارے 2 رکعت نماز نفل پوچھ رہا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد 2 نفل پڑھنا واجب ہے؟ نہیں، اختیار ہے نا، پڑھو گے تو اچھی بات، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ۔ اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ اختیار کو کہاں لگا رہا ہے اپنے کو، یہ اپنے اختیار کو کہاں استعمال کر رہا ہے۔ کوئی محبوب اختیار دے، کوئی چاہنے والا آپ کو اختیار دے کہ بھئی یہ کر لو اور یہ بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ کرو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا آپ سے، ٹھیک ہے جی، آپ کی خوشی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہوں گا۔ تو اللہ بھی کبھی کبھی اختیار دے کر بھی آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے، یہ اپنے اختیار کو لگاتا کہاں ہے، استعمال کہاں کرتا ہے یہ۔ پھر وہاں سے وہی خیمے چھوڑ دیے، پتہ چلا کہ جناب یہ بھی جگہ اپنی نہیں ہے۔ اب رمی کر کے جناب حج مکمل ہو گیا، 12ویں کو یا 13ویں کو واپس آؤ، کہاں آنا ہے، آؤ جی جہاں جہاں اپنے ہوٹل لیے ہوئے ہیں اپنی رہائش گاہوں پہ پہنچے، خوش ہوئے، رہائش گاہ پر پہنچ گئے، ایک عمل بھی مکمل ہو گیا اور جناب یہاں پہنچ بھی آئے، آرام بھی کر لیا، لیکن 2 دن کے بعد پھر نکلنا ہے، پتہ چلا یہ بھی گھر اپنا نہیں ہے بھائی، سکون تو ہوا لیکن دوام اس کو نہیں ہے۔ پھر وہاں سے نکل کر اب اپنے ملک کو جانا ہے، اپنے وطن کو جانا ہے، اگر مدینہ منورہ کی حاضری باقی ہے تو وہاں سے حاضری دے کر پھر اپنے وطن کو جانا ہے۔ اور جس طرح سے یہ پیچھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، جن جن گھروں میں آپ رہ کر آئے ہو، مینا کے خیموں کے اندر رہے ہو، عرفہ کے خیموں میں رہے ہو اور مزدلفہ کھلے آسمان کے نیچے رہے ہو، پھر واپس مینا کے خیموں میں رہے ہو، پھر اپنی رہائش گاہ میں رہے ہو، سب جگہ تمہیں یہ تصور ملا نا کہ یہاں سکون تو مل جائے گا مگر دوام اور ٹھہراؤ اور ہمیشگی نہیں ہے۔ اسی طرح سے تم اس دنیا کے اپنے گھروں کے اندر وہاں سکون تو پا سکتے ہو مگر یہاں دائمی نہیں رہ سکتے۔ یہ حج تصور دے رہا ہے، یہ حج یہ سبق سنا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ تمہیں ان گھروں کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، دوام نہیں ہے، کروڑوں کا مال لگا کر تم نے گھر بنایا ہے اور بالآخر موت آ گئی تو اب تمہیں جانا پڑے گا، اب تمہیں جانا پڑے گا۔ صبح موت آ گئی، شام کو دفنانے کا انتظام ہے، لے جاؤ بھائی سرد خانے میں جا کے رکھو۔ آج جوان بیٹے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حقیقت سمجھائی جاتی ہے حج میں۔ اگر کوئی سمجھے اور کوئی عبرت حاصل کرے تو یہ حقیقت حج میں سمجھائی جاتی ہے، یہ سبق سمجھایا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کسی چیز کو دوام اور ثبوت نہیں ہے، قرار نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، چل چلاؤ ہے، جانا ہے جانا ہے، چھوڑنا ہے چھوڑنا ہے۔ پتہ چلا کہ تمہاری آخری منزل وہ جنت ہے، وہاں تمہیں پہنچنا ہے، اور یہ دنیا کی جو جہد اور مشقتیں تم نے برداشت کی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اس جنت
یہ جنت کے لیے، وہاں کا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ حج کے دوران اس مبارک سفر میں یہ سبق حاصل ہوتے ہیں، تو خیال تھا کہ یہ سبق آپ کے سامنے بھی ذکر کر دوں تاکہ میری زندگی میں بھی پیدا ہو جائیں، آپ کی زندگی میں بھی پیدا ہو جائیں۔ باقی ہر شخص کو وہاں جانے کی تڑپ ہے، ہونی چاہیے۔ تڑپ کا ہونا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور جس شخص کے دل میں تڑپ ہوگی، سچی طلب ہوگی، طے شدہ بات ہے اللہ اس کے جانے کے اسباب پیدا کرے گا۔ یہاں آدمی مال سے نہیں آتا، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ مالدار لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں، ہم غریب کیسے جاتے ہیں؟ آپ یقین جانیے ایسے ایسے غریب دیکھنے میں آتے ہیں جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے لیکن حج میں بات تڑپ کی ہے، بات طلب کی ہے۔ تو ایک عمل بتاتا ہوں، اس کو ہمارے مشائخ بزرگان دین بتاتے ہیں کہ آدمی اذان کا جواب اطمینان سے دے۔ جب اذان ہو، اذان کا جواب دینا چاہیے اطمینان سے روزانہ۔ اللہ اکبر پر یہ کہنا چاہیے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ کاموں کو چھوڑ کر اذان کا جواب دو، تمہیں کیا معلوم یہ کیا آواز ہے؟ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو، درود ابراہیمی پڑھ لو یا کوئی بھی درود پڑھ لو، اور پھر اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ یہ پڑھ لو، پھر ایک مرتبہ تلبیہ لبیک کا تلبیہ پڑھ لو، یہ ایک عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے جو اسباب ہیں وہ جمع کرتے رہو، کچھ نہ کچھ پیسے روزانہ کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، جو آپ کی بچت ہے، جو کچھ ہے آپ کے پاس، 5 ہیں 10 ہیں 50 ہیں 100 ہیں 1000 ہے، بجائے اس کے اس کو لغویات میں لگانے کے اس نیت سے جمع کرتے رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا، جو تمہارے بس میں تھا وہ آپ نے کیا ہے اور آپ نے تڑپ دکھائی ہے اور اللہ سے مانگا ہے، مانگتے رہو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اسباب پیدا کرے گا۔ گزشتہ سال بھی میں نے یہ عمل بتایا، اور اس سال ایک صاحب مجھے کہنے لگے پچھلے سال آپ نے عمل بتایا تھا تو وہ میں نے کیا، اور اس سال اللہ پاک نے مجھے حج پہ بلا لیا۔ میرے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی سامان نہیں تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے طلب کو دیکھا، اللہ تڑپ کو دیکھتا ہے، ذوق اور شوق کو دیکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کا انتظام فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔